مسلم امہ سر یہی بات چل رہی تھی کہ ہمیں مسلم امہ کا سپورٹ کرنی چاہیے، سب کنٹریز کو مسلم امہ کو سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی چاہ رہی ہے کہ مسلم امہ میں یہ لوگ تو آتے ہی نہیں۔ تو اسی کیا آپ مسلم امہ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کیا قادیانی آتے ہیں مسلم امہ میں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے بھی اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن، اور ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے، ان کی طرح شادی کرنا بھی ٹھیک ہے، کافر اس سے بدتر ہیں، قادیانی کافروں سے بہتر ہیں۔ تو آپ کا کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی گروہ کی یا کسی آپ کہہ لیں جماعت کی جو تکفیر ہے، یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ عام آدمی کو تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی یہ ڈومین بھی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام۔ باقی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی کی تکفیر میں، یعنی تکفیر مین کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے میں۔ البتہ جو قادیانی ہیں، دیکھیں ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں کم از کم، اور پاکستان کے علاوہ بھی اکثر و بیشتر مسلم کنٹریز میں جہاں جہاں ان کے عقائد پہنچے ہیں، تو اہل علم نے ان کی تکفیر کی ہے، یعنی ان کو کافر ڈکلیئر کی ہے، کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز کے خلاف ہیں۔ ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز 6 ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر، اسی طرح سے آخرت پر، اور کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر۔ تو اب یہ تو جو آپ کہہ لیں کہ جی 3 بڑے جو بیلیفز ہیں، اللہ کی بات تو رسولوں کی بات آ جاتی ہے، اور اس میں فینلٹی آف پروفٹ ہوڈ جو ہے، ختم نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے ان سے قتال کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قتال ہوا، مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ وحشی نے قتل کیا۔ تو یہ ساری باتیں تو ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ 30 کے قریب دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو ان کے تو کنسنسس ہے قادیانیوں کا جو معاملہ ہے۔ اب ان کا معاملہ صرف فتوے کا نہیں رہ گیا، بلکہ وہ آئینی بن چکا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل ہے۔ یعنی پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ جی آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ نان مسلم ہے اپنے عقائد کی وجہ سے۔ تو اس لیے اب اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی کو کرنی چاہیے، نہ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہمیں کھڑی کرنی چاہیے۔ تو جہاں کنسنسس ہو جائے امت کا کسی گروہ کی تکفیر پہ، اب ظاہری بات ہے کنسنسس تو تبھی ہوگا نا جب ان کا کفر اتنا واضح ہوگا، ورنہ تو امت ہر مسئلے میں اختلاف کرتی ہے۔ مجھے بتائیں، اتنا اختلاف ہے شروع سے لے کے، تو گویا کسی کا کفر اتنا واضح ہو گیا کہ ساروں نے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب نے اتفاق کر لیا کہ بھئی یہ تو کافر ہے، تو اب وہ یہ بڑی بات ہوگی نا، پھر آئینی طور پہ ان کا کافر قرار پا جانا۔ تو اس لیے اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو۔ اسی ایران کی اگر ہم مد نظر رکھیں، کیونکہ ایران کے اوپر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو رافض ہیں، یہ صحابہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، امہات المومنین کو یہ لوگ نہیں مانتے بالکل بھی، بلکہ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اسی کیا ایران کو بھی اس صورت میں ہمیں امہ سے نکال دینا چاہیے، مسلم امہ سے؟ دیکھیں، جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے تو ایران میں جو میجارٹی ہے وہ اثنا عشریہ اسکول آف تھاٹ کی ہے، ٹھیک۔ تو اہل تشیع اور اہل سنت کا جو آپ کہہ لیں اختلاف تھا، یہ شروع سے ہی چل پڑا تھا، اگرچہ شروع میں اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے، بعد میں مذہبی بنتے چلے گئے۔ مطلب اصل اختلاف یہ سیاسی تھا، یعنی امامت کا، یا جسے وہ اسے امامت کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ خلافت کہہ دیتے ہیں، کیلیفیٹ۔ تو یہ اصل میں اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، تو بعد میں اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، خاص طور پہ اہل تشیع کے ہاں، کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ امامت کو ایک ڈیوائن جو ہے وہ آپ کہہ لیں اتھارٹی کے طور پہ سمجھ لیا ہے، کہ جیسے نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح سے امامت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو خیر بہرحال ہمارے ہاں جو رجحان ہے اہل تشیع کے بطور ایک سیکٹ کے کہ اس کا کیا حکم ہے، اہل سنت میں جو رجحان ہے تو وہ 2 طرح کا ہے۔ کچھ ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، میجورٹی ان کو کافر نہیں کہتی۔ ہاں، جو ان کا سٹیٹس ہے وہ زیادہ تر اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بدعت والا ہے، یعنی وہ ایک بدعتی گروہ ہے۔ بدعتی مین یعنی جو سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈی ٹریک ہے، مطلب صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ باقی ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ جو انہوں نے کوئی
ظلم اور زیادتی کی ہے، صحابہ کے معاملے میں کوئی سب و شتم کیا ہے یا ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا ہے، تو وہ ان کے ایسے گناہ ہیں کہ جس کا اجر ان کو آخرت میں مل جائے گا، یا جس کی سزا یا ریوارڈ ان کو آخرت میں مل جائے گا۔ دنیا میں ہم ان کے ساتھ ایک مسلمانوں والا معاملہ ہی کریں گے اور ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔